آج کی میری تقریر کا موضوع ہے صلاح، رہنمائی اور ہدایت کا راستہ۔ صلاح کا جب ترجمہ کوئی انگریزی میں کرتا ہے تو اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پریئر، اور جب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری میں، پریئر کے معنی ہے ٹو بیسیچ، ٹو آسک فار ہیلپ، کسی سے مدد مانگنا۔ یہ ترجمہ صلاح کا صحیح نہیں ہے۔ جو ہم صلاح کے بعد دعا مانگتے ہیں، the supplication we do، اس کے معنی ہے مدد مانگنا، کیونکہ صلاح میں ہم اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اسی لیے ٹو پرے، مدد مانگنا، صلاح کا پورا ترجمہ نہیں ہے اور ہم اسے صحیح نہیں کہہ سکتے۔ اردو میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نماز، یہ پرشین لفظ سے آتا ہے، کہتے ہیں بندگی، یہ ترجمہ کافی حد تک صحیح ہے۔ انگریزی ترجمہ پریئر سے اور صحیح، اور انگریزی میں صلاح کو پسند کرتا ہوں کہنے کے لیے پروگرامنگ، یا عام زبان میں کہیں گے برین واشنگ، دماغ کی صفائی کرنا۔ لیکن کوئی اگر کہیں گا آذان سننے کے بعد آپ کہاں جا رہے اور کہیں گے I'm going for brain washing، میں دماغ کی صفائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو عجیب لگتا ہے۔ تو کہ انگریزی میں کہیں گا کہ میں پریئر کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں پریئر جو انگریزی لفظ ہے وہ صلاح کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہنے کے لیے پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس، یا صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے۔ جب بھی ہم یہ لفظ پروگرامنگ سنتے ہیں فوراً ہمارے دماغ میں کمپیوٹر آ جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں انسان کو ایک مشین کہوں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ انسان دنیا کی سب سے بہترین مشین ہے، انسان دنیا کی سب سے بہترین کمپیوٹر ہے۔ اور اکثر یہ عام ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں اکثر ہمارا ذہن بھٹکتا ہے، یہ عام بات ہے، یہ کچھ نئی بات نہیں، ہم جانتے ہیں لیکن کئی بار کسی ذکر نہیں کریں گے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر جب ہم صلاح پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم کوئی امتحان کا پیپر دینے کے بعد جب صلاح پڑھ رہا ہے تو صلاح میں وہ سوچیں گا سوال نمبر 2 کا جواب میں نے ایسے کیوں دیا، اگر ویسے دیتا تھا تو اچھا ہوتا۔ وہ عورت سوچیں گی کہ میرے شوہر کے لیے آج میں کیا پکاؤں، چکن بریانی یا مٹن پلاؤ۔ یہ صلاح میں ہی سب ہمیں خیال آتا ہے۔ تو صلاح میں ہمارا ذہن بھٹکتے رہتا ہے، اور یہ عام بات بھٹکنا چاہیے نہیں، لیکن بھٹکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر ہم مسلمان 80% سے زیادہ مسلمان ہم عربی نہیں جانتے، اور جب ہم صلاح میں جو آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمیں سورہ فاتحہ اتنے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اگر نیند میں سے ہمیں کوئی اٹھائے گا 2 بجے رات کو اور کہیں گا سورہ فاتحہ پڑھو تو ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکیں گے، کیونکہ ہمارا ذہن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہمارے ذہن کا ایک دم چھوٹا سا حصہ استعمال ہوتا ہے، باقی ہمارا ذہن خالی ہے۔ An empty brain is a devil's workshop، یہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے، اور سائنٹیفکلی ہمارا دماغ خالی کبھی رہ ہی نہیں سکتا، یہ سائنس کے تو کیا کرتا ہے، دماغ بھٹکتا ہے۔